بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفضل 10 فروری 2023 بروز جمعۃ المبارک۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات اور رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ مکرم رضی الدین صاحب شہید۔ روز نامہ الفضل روہ 11 فروری 2014 میں مکرم رضی الدین صاحب ابن مکرم محمد حسین صاحب کی شہادت کی خبر شائع ہوئی ہے، جو 8 فروری 2014 کو اپنے گھر سے کام پر جانے کے لیے نکلے تھے کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے 14 فروری کے خطبہ جمعہ میں مرحوم کا ذکر خیر فرمایا اور بعد ازاں نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ شہادت کے روز کراچی میں ہڑتال تھی۔ ان کی اہلیہ نے انہیں کہا بھی کہ کام پر نہ جائیں، لیکن یہ پھر بھی کام پر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ اپنے بھتیجے کے ہمراہ ابھی گھر سے کچھ فاصلے پر ہی پہنچے تھے کہ 2 نامعلوم موٹر سائیکل سوار آئے اور انہوں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ ایک گولی آپ کی گردن میں لگی جس نے سانس کی نالی کو زخمی کر دیا۔ اہلیہ ان کو فوری طور پر ہسپتال لے گئیں، جہاں ڈاکٹر نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ محمد حسین مختار صاحب کے بیٹے تھے۔ آباء و اجداد کا تعلق مینڈر ضلع پونچھ کشمیر سے تھا۔ مینڈر کے 2 بزرگان نے قادیان جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی تھی اور واپس آ کر تبلیغ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں شہید مرحوم کے پڑدادا مکرم فتح محمد صاحب نے بیعت کر کے احمدیت میں شمولیت کی توفیق پائی تھی۔ شہید مرحوم کے دادا کا نام مکرم مختار احمد صاحب تھا۔ قیام پاکستان کے بعد یہ خاندان گوئی ضلع کوٹلی میں آباد ہوا۔ 1992 سے کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ شہید مرحوم نے FA تک تعلیم حاصل کی۔ ایک فیکٹری میں 6 سال سے ملازم تھے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 26 سال تھی۔ نہایت ہمدرد اور مخلص انسان تھے۔ ہر ایک سے خوش دلی اور خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے۔ خلافت سے عشق تھا۔ عہدیداران اور نظام جماعت کا بہت احترام کرتے تھے۔ کسی سے جھگڑے کی نوبت کبھی نہیں آئی۔ شہادت کے بعد غیرت جماعت دوست بھی اظہار کرتے رہے کہ کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، نہ ہی کبھی کسی کو شکایت کا موقع دیا۔ بار بار شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ شہادت سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ ایک لڑکا کلہاڑی لے کر تعاقب کر رہا ہے اور اچانک وار کر دیتا ہے تو اس سے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ شہادت سے 2 دن قبل ان کی اہلیہ محترمہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے خاوند شہید مرحوم کی شادی ہو رہی ہے۔ پھر اچانک دیکھتی ہیں کہ گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے۔ کہتی ہیں میں بھاگ کر اپنے والدین کے گھر جاتی ہوں جو قریب ہی تھا، تو دیکھا کہ ایک جنازہ وہاں بھی پڑا ہوا ہے۔ پھر ان کی آنکھ کھل گئی۔ شہید مرحوم کے والد نے بھی یہ خواب دیکھی تھی۔ مکرم رضی الدین صاحب شہید موسی تھے اور اکثر مسجد میں سیکیورٹی کی ڈیوٹی دیتے تھے۔ ان کے والد کی عمر 80 سال ہے اور وہ گزشتہ 4 سال سے مفلوج بھی ہیں۔ شہید مرحوم اپنی فیملی کے علاوہ اپنے بھائی کی فیملی اور والدین کے بھی واحد کفیل تھے۔ ان کے بھائیوں کو بھی دھمکیاں ملی تھیں جس کی وجہ سے وہ وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد پھر ان کو دھمکیاں ملنی شروع ہو گئی تھیں۔ پسماندگان میں والدین کے علاوہ اہلیہ محترمہ نصرت جبین صاحبہ اور 7 ماہ کی بیٹی عزیزہ عطیۃ النور شامل ہیں۔ ایک بھائی اور 3 بہنیں بھی سوگوار چھوڑی ہیں۔ محترمہ تانیہ خان صاحبہ۔ محترمہ تانیہ خان صاحبہ اہلیہ مکرم آصف افضل خان صاحب، نیشنل سیکریٹری امور خارجہ کینیڈا، ایک مثالی داعی اللہ اور فعال احمدی تھیں۔ دماغ کی شریان پھٹ جانے سے 6 اگست 2013 کو وفات پا گئیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ نے 16 اگست 2013 کے خطبہ جمعہ میں مرحومہ کا ذکر خیر فرمایا اور نماز جمعہ کے بعد ان کی نماز جنازہ غائب پڑھائی۔ مکرمہ تانیہ خان صاحبہ پیشہ کے لحاظ سے مقامی اسکول میں ٹیچر تھیں۔ 3 ستمبر 2013 کو صوبہ انٹاریو میں نئے تعلیمی سال کا پہلا دن تھا۔ اس موقع پر کینیڈا کے کثیر الاشاعت اخبار ٹورنٹو اسٹار نے مرحومہ سے متعلق نمایاں طور پر ایک مضمون شائع کیا، جس کا اردو ترجمہ روزنامہ الفضل روہ 30 جنوری 2014 میں مکرم آصف منہاس صاحب نے پیش کیا ہے۔ میپل کی رہائشی 3 بچوں کی 38 سالہ ماں صرف ایک باپردہ ٹیچر سے بڑی تھیں
وہ اپنے مذہب اور عقیدے پر پوری طرح کاربند اور بین المذاہب ڈائلاگ کے لیے سرگرم تھیں۔ وہ اپنے طلباء کے علاوہ اساتذہ کے لیے بھی مثالی نمونہ تھیں۔ وہ ایک غیر معمولی حصے مزہ رکھنے والی خاتون تھیں اور بخوبی جانتی تھیں کہ کس طرح سے لوگوں کو کلاس روم میں اور کلاس سے باہر مطمئن رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی بہت سی ایسی سہیلیاں تھیں جن میں سے ہر کوئی یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کی بہترین دوست تھی۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان کے جنازہ میں شریک ہوئے، جن میں صوبہ انٹاریو کی وزیر اعلیٰ کیتھرین ون بھی شامل تھیں۔ ٹورانٹو کے لوگوں سے تانیہ خان کا پہلی دفعہ اکتوبر 2006 میں بڑے پیمانے پر تعارف ہوا، جب وسط رمضان میں انہوں نے اسٹار کے رپورٹر اور فوٹوگرافر کو دعوت دی کہ وہ سارا دن ان کے اہل خانہ کے ساتھ گزاریں۔ دوسری دفعہ خبروں میں وہ 2 سال بعد تب آئیں جب انہوں نے بطور شریک چیئرمین 28 خواتین کے ایک گروپ سمیت ایک رفاہی ادارہ ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی کے تحت 6 گھروں کی دیواریں ڈرائی وال لگائیں۔ دعوت اللہ کے حوالے سے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اسکول میں باپردہ رہنا بہت مثبت تجربہ تھا۔ مجھے بہت سے سوالات کا سامنا رہا اور میں یہ چاہوں گی کہ مجھ سے اس بارے میں اور بھی سوالات کیے جائیں۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے عقیدے کے بارے میں جانے تو ہمیں بھی ان کے بارے میں جاننا ہوگا۔ تمام دوسری چیزوں سے ورے تمام بین المذاہب سرگرمیوں کے بعد ایک چیز ہمیشہ میرے ذہن میں گونجتی ہے کہ مختلف عقائد کے لوگ جو ہمیں ملنے آتے ہیں ان میں زیادہ قدریں باہم مشترک ہیں بنسبت اختلافات کے۔ آپ ایک طرح عبادت کرتے ہیں، میں دوسری طرح، لیکن بالآخر ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ربائی یہودی عالم لاوری کوہن کا کہنا ہے کہ تانیہ خان دوسرے لوگوں تک پہنچنے کا ہنر جانتی تھی۔ تانیہ خان ایڈمنٹن میں 1975 میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والدین ان کی پیدائش سے 1 سال قبل ہی لبنان سے ہجرت کر کے کینیڈا آئے تھے، اور یہ جب 10 سال کی تھیں تو ان کے والدین ٹورنٹو آ گئے، جہاں انہوں نے ایک ریسٹورنٹ کھولا۔ ان کی والدہ امال الروادہ کے مطابق 5 لڑکیوں میں سب سے بڑی تانیہ ہمارے خاندان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ اپنی بہنوں کے لیے بھی رول ماڈل تھی اور ان کے لیے ماں کی طرح تھی۔ جب یونیورسٹی جانے کا وقت آیا تو تانیہ خان کے والدین نے اسے چند سال تعلیم مؤخر کرنے کا کہا تاکہ ریسٹورنٹ کے انتظام میں شامل ہو سکے، لیکن وہ اس کے لیے قائل نہ کر سکے کیونکہ وہ جلد یونیورسٹی جانا چاہتی تھیں۔ چنانچہ وہ رائسن یونیورسٹی میں بزنس پروگرام میں داخل ہو گئیں۔ تانیہ خان دروزی عقائد رکھنے والے ایک خاندان میں پیدا ہوئیں۔ یونیورسٹی میں ان کا اسلام کی طرف رجحان ہوا۔ ان کے خاوند آصف خان کے مطابق جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تو وہ بائبل اور قرآن کریم از خود پڑھ چکی تھیں اور یہ فیصلہ کر چکی تھیں کہ اب وہ ایک مسلمان ہیں۔ انہوں نے یہ فیصلہ میرے ساتھ تعارف کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے دل کی آواز پر کیا، کیونکہ وہ خود یہی چاہتی تھیں۔ 1998 میں بیچلر ڈگری حاصل کرنے کے بعد انہیں جو ملازمت ملی اس کی وجہ سے ان کو ہر چند ماہ کے بعد آسٹریلیا کا سفر اختیار کرنا پڑتا تھا۔ انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ ان کا شیڈول بچوں کے شیڈول سے مطابقت رکھے تاکہ وہ ان کی تربیت کے لیے ان کے آس پاس رہیں۔ اپنی پہلی بچی کی پیدائش کے بعد 2002 میں انہوں نے مزید تعلیم حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور یارک یونیورسٹی سے BEd کی ڈگری حاصل کی اور ایک پبلک اسکول میں بطور ٹیچر ملازمت حاصل کر لی۔ اپنے 11 سالہ ٹیچنگ کیریئر کے دوران مختلف اسکول بورڈز میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے اسکولوں میں مساوات اور جامعیت پیدا کرنے پر زور دیا، جس کا اعتراف اعلیٰ سطح پر کیا گیا۔ تانیہ خان نے اپنے طلباء پر گہری چھاپ چھوڑی۔ ایک 20 سالہ نوجوان لڑکی معزوقہ جو 2003 میں ان کی طالب علم رہی ہیں، کہتی ہیں کہ وہ ایک باذوق خاتون تھیں جن کی سوچ نئے زمانے سے مطابقت رکھتی تھی۔ وہ ایک پرولولہ اور دل موہ لینے والی شخصیت تھیں۔ انہوں نے حدود و قیود کو مثبت انداز میں آگے بڑھایا۔ انہیں علم تھا کہ وہ ہم بچوں کے ساتھ کیسے چل سکتی ہیں۔ میں ان کی ہیلتھ کی کلاس نہیں بھول سکتی۔ کسی نے بھی ہمیں معصوم اور سادہ لو بچوں کو ہماری آئندہ جسمانی ضروریات کے مطابق صحت کے بارے میں اس طرح نہیں بتایا جیسا انہوں نے۔ ان کے دلکش سلوک، پرسکون طرز عمل اور حکمت و دانائی نے ہماری بڑھتی ضرورتوں کے متعلق ہمیں بہت کچھ سکھایا۔ آپ نے ہمیں مساوات سکھائی۔ تانیہ خان نے اپنے جسم کے 6 مختلف اعضاء 5 مختلف افراد کو عطیہ کیے ہیں۔ ایک کو ان میں سے جگر اور لبلبا لگایا گیا ہے۔ وہ ایک مثالی عطیہ کنندہ ثابت ہوئیں کیونکہ خوش قسمتی سے ان کے خون کا گروپ O پازیٹیو تھا۔
اپنی آخری بیماری سے 1 ماہ پہلے انہوں نے ایک آرٹسٹ کی تصویر خریدی جس پر تحریر ہے: اگر آپ بغیر مقصد کے زندہ رہتے ہیں تو بے نام مر جاتے ہیں۔ روزنامہ الفضل رواں 26 اگست 2014 میں حضرت مولانا ذوالفقار علی خان گوہر صاحب رضی اللہ عنہ کا کلام شامل اشاعت ہے۔ اس کلام میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ ہوا جب حقیقت منتظر کا ظہور بزم مجاز میں، تو ہزاروں سجدے تڑپ اٹھے بخوشی جبین نیاز میں۔ وہ تجلیاں سر طور کی ہوئیں جمع شکل مجاز میں، ہوئیں جلوہ ریز وہ ہند میں پس پردہ ہو کے حجاز میں۔ جنہیں حق نے دی تھی بصیرتیں کھلی ان پہ ساری حقیقتیں، تھی سروں میں جن کے رعونتیں رہیں ان سے پردہ راز میں۔ میری جان اس پہ نثار ہے میرے دل کو جس سے قرار ہے، جو رفیق ہے میرا سوز میں جو شفیق ہے میرا ساز میں۔ تیری طاعتوں میں ثواب ہے یہی راز فرد حساب ہے، نہیں ورنہ روزوں میں کچھ مزہ نہ زکوٰۃ میں نہ نماز میں۔ میری راحتوں میں بھی درد ہے میرے درد میں بھی ہیں راحتیں، یہ ہے عشق تیری کرامتیں کہ مزہ ہے سوز و گداز میں۔ غم عشق یار میں ہو بسر یہی گوہر اپنی ہے آرزو، نہ مزہ ہے عمر قلیل میں نہ مزہ ہے عمر دراز میں۔ صداقار ابن سعید۔